کبھی تم نے سوچا ہے کہ انسان بدلتا کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہزاروں عبادات، لمبے سجدے، آنسوؤں سے بھیگی راتیں، پھر بھی اندر کا انسان وہی رہتا ہے؟ اور پھر کچھ لوگ ایسے کیوں ہوتے ہیں جن کے پاس بیٹھنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، جن کی خاموشی بھی تمہارے اندر کی چیخوں کو سن لیتی ہے، جن کی نظر تمہارے اندر چھپے ہوئے زخموں کو چھو کر گزر جاتی ہے؟ یہ سوال معمولی نہیں، یہ سوال انسان کے وجود کی جڑ تک جاتا ہے، اور اسی سوال کے اندر چھپا ہے ایک راز، روحانی سرایت کا راز، روح میں اتر جانے کا راز۔ داستان اردو میں خوش آمدید۔ اگر آپ ایسی ہی معرفت بھری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو داستان اردو آپ کے لیے ہے۔ ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں، کیونکہ ہم ہر روز آپ کے لیے ایسی ہی نایاب ویڈیوز لے کر آتے ہیں۔ انسان نے مادی دنیا کو سمجھ لیا ہے، ایٹم، توانائی، فریکوینسی، سب کچھ واضح ہے، لیکن ایک چیز ابھی بھی پردے میں ہے، اور وہ ہے روح کی کیمسٹری۔ اگر جسم کا اپنا ایک سسٹم ہے، اگر خون، دل، دماغ سب قوانین کے پابند ہیں، تو کیا روح بھی کسی نظام کے تحت کام کرتی ہے؟ اولیاء کہتے ہیں ہاں، مگر وہ نظام نظر کا نہیں، حال کا ہے۔ روح بھی ایک فیلڈ میں رہتی ہے، ایک ایسا میدان جو توانائی، احساس اور نیت سے بنتا ہے، اور جب کوئی انسان اس میدان میں داخل ہوتا ہے جو پہلے سے نور سے بھرپور ہو، تو وہاں ایک خاموش قانون حرکت میں آتا ہے، کمزور طاقتور کی طرف کھینچتا ہے۔ بس یہی روحانی سرایت ہے۔ ولی کو سمجھنے میں انسان ہمیشہ غلطی کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے ولی کوئی غیر معمولی انسان ہوتا ہے جو ہوا میں چلتا ہے، کرامات دکھاتا ہے یا معجزے کرتا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ ولی وہ ہے جو اپنے میں کو ختم کر چکا ہو، جس کے اندر انا کی آواز مدھم ہو چکی ہو، اور جس کے وجود میں خدا کی رضا غالب آ چکی ہو۔ ولی کوئی طاقتور انسان نہیں ہوتا، بلکہ وہ انسان ہوتا ہے جو اپنی طاقت چھوڑ چکا ہوتا ہے، اور جب انسان اپنی طاقت چھوڑ دیتا ہے تو اس میں ایک اور طاقت آ جاتی ہے، نور کی طاقت۔ اب اصل راز سمجھو۔ جیسے پانی زیادہ بہاؤ سے کم بہاؤ کی طرف جاتا ہے، جیسے حرارت گرم جسم سے ٹھنڈے جسم میں منتقل ہوتی ہے، اسی طرح روحانی دنیا میں بھی ایک قانون ہے۔ زیادہ نور کم نور میں خود بخود سرایت کرتا ہے۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں، یہ ایک باطنی حقیقت ہے۔ جب ایک عام انسان ایک ولی کے قریب آتا ہے تو وہ صرف جسمانی طور پر قریب نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک ایسے روحانی میدان میں داخل ہو جاتا ہے جہاں اس کے اندر چھپی ہوئی سیاہیاں خاموشی سے ٹوٹنے لگتی ہیں۔ یہی عمل ہے روحانی سرایت، روح میں اتر جانا۔ ولی بولتا نہیں، لیکن اس کی موجودگی بولتی ہے۔ وہ تبلیغ نہیں کرتا، لیکن اس کی خاموشی دلوں کو بدل دیتی ہے۔ وہ نصیحت نہیں دیتا، لیکن اس کے قریب بیٹھ کر انسان اپنی غلطی خود دیکھ لیتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ولی کا وجود ایک عدسہ بن چکا ہوتا ہے جو خدا کے نور کو منعکس کرتا ہے، اور جب یہ نور کسی دل پر پڑتا ہے تو دل اپنے اصل چہرے کو دیکھ لیتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ انسان کے اندر سب سے مضبوط دیوار کیا ہے؟ علم نہیں، مال نہیں، طاقت نہیں، بلکہ انا۔ انا کہتی ہے میں ٹھیک ہوں، انا کہتی ہے میں بہتر ہوں، انا کہتی ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ لیکن ولی کی قربت میں یہ دیوار ہلنے لگتی ہے، کیونکہ وہاں کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی بحث نہیں ہوتی، کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، صرف ایک چیز ہوتی ہے، حقیقت کی خاموش موجودگی۔ اور حقیقت کے سامنے انا ہمیشہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہی پہلا زلزلہ ہے جو روح کے اندر آتا ہے۔ اولیاء کہتے ہیں کہ علم الفاظ سے منتقل ہوتا ہے، لیکن حال صرف صحبت سے منتقل ہوتا ہے۔ تم کسی کتاب سے محبت سیکھ سکتے ہو، لیکن محبت کی کیفیت نہیں سیکھ سکتے۔ تم عبادت کے طریقے سیکھ سکتے ہو، لیکن عبادت کی روح نہیں سیکھ سکتے۔ یہ روح کہاں سے آتی ہے؟ صحبت سے۔ ولی کی صحبت ایک خاموش ٹرانسمیشن ہے، جہاں اس کا سکون، اس کی عاجزی، اس کا نور تمہارے اندر بغیر اجازت داخل ہونے لگتا ہے۔ یہی حال کی منتقلی ہے۔
اگر ہم روح کو ایک استعارے کے طور پر سمجھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں روح بھی ایک فریکوینسی اسٹرکچر رکھتی ہے۔ جب انسان غصے، لالچ، حسد اور انا میں ہوتا ہے تو اس کی فریکوینسی بھاری ہو جاتی ہے، اور جب وہ سچائی، عاجزی اور محبت میں آتا ہے تو اس کی فریکوینسی ہلکی اور شفاف ہو جاتی ہے۔ ولی کی موجودگی ایک ہائی فریکوینسی فیلڈ ہوتی ہے، اور جب کم فریکوینسی انسان وہاں جاتا ہے تو ایک ایڈجسٹمنٹ شروع ہوتی ہے۔ یہی وہ عمل ہے جسے ہم کہتے ہیں روح کا دوبارہ ڈھلنا۔ سب سے عجیب بات یہ ہے، یہ تبدیلی شور نہیں کرتی، یہ تبدیلی اعلان نہیں کرتی، یہ تبدیلی اچانک نہیں ہوتی، یہ آہستہ آہستہ خاموشی سے اندر ہی اندر ہوتی ہے، اور ایک دن انسان جاگتا ہے اور کہتا ہے میں پہلے جیسا نہیں رہا۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ عبادت ضروری ہے، لیکن عبادت صرف راستہ ہے۔ صحبت وہ ماحول ہے جہاں یہ راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ ایک تنہا مسافر لمبا سفر کر سکتا ہے، لیکن اگر اسے ایک رہنما مل جائے تو وہ سفر بدل جاتا ہے۔ ولی رہنما نہیں بلکہ نور کا ماحول ہوتا ہے۔ دوستو، آج انسان کے پاس علم ہے لیکن سکون نہیں، اس کے پاس معلومات ہے لیکن بصیرت نہیں، اس کے پاس رابطے ہیں لیکن قربت نہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے وہ تنہا عبادت کر رہا ہے لیکن اس کی روح جڑ نہیں پا رہی، کیونکہ روح کو صرف عمل نہیں چاہیے، روح کو میدان چاہیے۔ اب ایک اہم سوال، اگر ولی جسمانی طور پر دور ہو تو کیا پھر بھی اثر ہوتا ہے؟ اہل معرفت کہتے ہیں جسم دور ہو سکتا ہے لیکن حال نہیں۔ اگر دل جڑ جائے تو فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تعلق صرف جذباتی نہ ہو بلکہ حقیقی ہو۔ داستان اردو کے معزز دوستو، یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان خود نور کا ذریعہ بن جائے، یعنی وہ خود بھی ایسا انسان بن جائے جس کی موجودگی میں دوسروں کے دل نرم ہونے لگیں، جس کی خاموشی سکون بن جائے، جس کی نظر یاد خدا دلائے۔ یہی ولیت کا ابتدائی عکس ہے۔ آخر میں سوال یہ نہیں کہ ولی کون ہے، اصل سوال یہ ہے کیا تم اپنے اندر وہ جگہ چھوڑ سکتے ہو جہاں نور سرایت کر سکے؟ کیونکہ تبدیلی باہر سے نہیں آتی، وہ اندر کی اجازت سے آتی ہے، اور جس دن انسان نے یہ اجازت دے دی اس دن اس کی روح کا ایٹمی ڈھانچہ بدل جاتا ہے، خاموشی سے، بغیر اعلان کے، بغیر شور کے، اور وہ انسان بدل جاتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے روشن فرما، ہماری انا کو نرم کر دے، اور ہمیں اپنے نیک بندوں کی سچی صحبت نصیب فرما۔ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم خود بھی خیر اور نور کا ذریعہ بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہے تو داستان اردو کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ شاید کسی ایک دل کی تبدیلی آپ کے ذریعے لکھی جا رہی ہو۔